الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شان و عزت بخشی ہے کہ آپ آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن آپ کی آمد کے تذکرے، آپ کی آمد کی شہرت و چرچے وہ پہلے ہونے لگ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ 4 ایسے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے جن کی آمد سے قبل ہی ان کی آمد کی خبر دی گئی۔ ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام اور تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ایسے ہیں جن کی آمد سے قبل ان کی آمد کی خبر دی گئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر روز اول سے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے ہی شروع ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو رسول کی اتباع کرتے ہیں، ایسا رسول جو امی ہے اور اس کا تذکرہ لکھا ہوا تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن مجید اس کو نقل کرتا ہے: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب کہا عیسیٰ بن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور تمہیں ایک عظیم رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرضہ لینا تھا۔ اس نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی اتنا مال نہیں جس سے میں تمہارا قرض واپس کر سکوں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں بھی پھر واپس نہیں جاتا یہاں تک کہ آپ مجھے میرا قرض واپس نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ظہر کی نماز بھی پڑھی، عصر کی نماز بھی پڑھی، مغرب کی پڑھی، عشاء کی پڑھی، اور روایات میں آتا ہے کہ اگلے دن فجر کی نماز بھی پڑھی۔
ادھر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھا دیکھ کر ان کا غصہ بڑھ رہا ہے، یہودی کو دھمکا رہے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو اس کے ساتھ میں کوئی ظلم کروں۔ اب جب دل چڑھنے لگا تو یہودی آدمی وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا، اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یہ جو میں سختی کر رہا تھا یہ کوئی میرا ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ کوئی قرض کے مطالبے کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا کہ محمد بن عبداللہ ہوں گے جو مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کریں گے اور ان کی سلطنت ملک شام میں ہوگی، اور وہ بڑے زبان کے میٹھے ہوں گے، زبان کے بہترین گفتگو کرنے والے ہوں گے، اور وہ فحش گو نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، بری کلام کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری صفات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائیں، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میرا آدھا مال جو آپ اللہ کی راہ میں قربان ہے، آپ جہاں چاہیں اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دیں۔ تو وہ یہودی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعہ سے دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ دیکھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ دوسرا، آپ کی صفات دیکھ کر، جس کا تذکرہ تورات میں سابقہ کتب میں موجود تھا، تو ان سابقہ کتب میں تذکرہ جو آپ کو موجود تھا، آپ کو پڑھ کر وہ یہودی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس یہودی لڑکے کی عیادت کرنے کے لیے اس یہودی لڑکے کے گھر تشریف لائے، تو اس کا باپ اس یہودی لڑکے کے سر کے پاس جو ہے وہ تورات پڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تو آپ نے پوچھا کہ اے یہودی، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری ہے، تو سچ بتا کہ تورات میں تو میرا تذکرہ پاتا ہے، میری تعریف، میری شان پاتا ہے، میری بعثت کا تذکرہ تورات میں پاتا ہے؟ تو اس یہودی لڑکے کے والد نے جھوٹ بول دیا، اس نے کہا کہ میں کوئی تذکرہ آپ کا تورات میں نہیں پاتا۔ تو اس یہودی لڑکے نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم آپ کا تذکرہ تورات میں پاتے ہیں۔ اور اس وقت اس یہودی لڑکے نے کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ ہم اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس یہودی لڑکے نے تورات میں آپ کا تذکرہ موجود ہے اس بات کی گواہی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام تم کرو۔ اب یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سابقہ کتب میں انہوں نے پڑھ لیا تھا اور وہ جانتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے اس جاننے کو یوں بیان کرتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو، حقیقی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد و ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ آپ کو قبول نہیں کر رہے، تو حقیقت میں وہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں۔ تو آپ کا تذکرہ ان ساری سب کا آسمانی کتب میں موجود تھا، آپ آئے تو بعد میں ہیں، لیکن آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا۔ آپ کی آمد کا اعلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، متا وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم اپنی تیاری میں تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ تو پہلے ہی فرما دیا تھا، لیکن آپ کی نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔